بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی اور ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی کے خواب میں وہ نہایت بری حالت میں دکھایا گیا۔ اس دیکھنے والے نے اسے پوچھا، کیسے ہو؟ ابو لہب نے کہا، میں بہت سخت عذاب میں ہوں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ ہاں، مجھے اس عمل کی جزا کے طور پر اس انگلی سے قدر سیراب کر دیا جاتا ہے جس سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی امام سہلی کے حوالے سے فتح باری میں یوں بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو لہب مر گیا تو میں نے اسے 1 سال بعد خواب میں بہت برے حال میں دیکھا اور یہ دیکھتے ہوئے پایا کہ تمہاری جدائی کے بعد آرام نصیب نہیں ہوا بلکہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک پیر کے دن ہوئی تھی، اور جب صوبیہ نے اس روز ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تو اس نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ جزری 660 ہجری اپنی تصنیف عرض التعریف بالمولد تشریف میں لکھتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں اس ابو لہب کی عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں اس مکمل صورت نازل ہوئی ہے۔ تو امت محمدیہ کا اس مسلمان کو ملنے والے اجر ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے۔ خدا کی قسم، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کی توفیق اپنی نعمتوں بھری جنت میں عطا فرمائیں گے۔ حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی 882 ہجری فی مولد الحادی میں فرماتے ہیں، یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کرنے کی اصلاح میں ہر پیر کے روز ابو لہب کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے۔ لہٰذا جب ابو لہب جیسے کافر کے لیے جس کی مذمت قرآن حکیم نے کی گئی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کے ہاتھ ٹوٹتے رہیں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانے کی وجہ سے ہر سوموار اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنی ساری عمر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی منائی اور توحید پر فوت ہوا۔ شیخ عبد المحق محدث دہلوی 152 ہجری مدرک النبوت میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت میلاد کے موقع پر خوشی منانے والے اور مال صدقہ کرنے والوں کے لیے دلیل اور سندیں ہیں۔ ابو لہب جس کی مذمت میں ایک مکمل قرآنی صورت نازل ہوئی، جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے عذاب میں تخفیف حاصل کر لیتا ہے، تو اس مسلمان کی خوشی نصیبی کے عالم کیا ہوگا جو اپنے دل میں موجزن محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ولادت مصطفیٰ کے دن مسرت اور عقیدت کا اظہار کرے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ اظہار مسرت اور عقیدت ان بدعات سے پاک ہو جنہیں عوام الناس نے گھیر لیا ہے، جیسے موسیقی اور حرام آیات اور اسی طرح کے دیگر ممنوعات، تاکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے محرومی کا باعث نہ بنے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔